آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر اور اردن کے منفرد اور برادرانہ تعلقات کا دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان میں جلد از جلد استحکام کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور دارالحکومت کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے ایک روز بعد طالبان نے سول باشندوں سے ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اب انہیں اپنی حفاظت کے لیے ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ایک امیری فرمان جاری کیا ہے جس کی روح سے جناب مظفر فیصل مبارک العجب الشہبانی کو جمہوریہ روانڈا کے لیے قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے دورہ اردن میں اردن کے وزیر خارجہ اور ملک سے باہر مقیم اردنی باشندوں کے امور کے وزیر جناب ایمن الصفدی کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان برادرانہ، تاریخی اور گہرے تعلقات و تعاون، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اردن کے ساتھ قطر کے تعلقات منفرد اور برادرانہ ہیں اور وہ بہت واضح اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے اس دورے میں وہاں کے وزیر اعظم و وزیر دفاع ڈاکٹر بشر ہانی الخصاونہ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کی گہرائی اور تمام تر شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافے کی مشترکہ خواہش پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے حالات و واقعات کے بارے میں، جن میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے برادر ملک اردن کے وزیر خارجہ اور بیرون ملک مقیم باشندوں کے امور کے وزیر جناب ایمن الصفدی کے ساتھ مشترکہ اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ افغانستان کے حالات میں تبدیلی کی تیز رفتاری پر بین الاقوامی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں ہر جگہ استحکام کی جلد از جلد بحالی، اب تک حاصل کی گئی کامیابیوں اور اچیومنٹس کی حفاظت اور افغان عوام کی سلامتی اور سیکیورٹی اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ قطر نے افغانستان کے حالات و واقعات کے فالو اپ میں اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ قطر نے پوری افغان سرزمین میں فوری اور جامع فائر بندی کی اپیل کی ہے۔ اس کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں ملک میں فوری پرامن انتقال اقتدار کی اپیل کی ہے، جس سے ایک جامع تصفیے کی راہ ہموار ہو۔ اس تصفیے میں تمام افغان فریق شریک ہوں اور اس تصفیے کے ذریعے ملک میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ بیان میں مزید زور دے کر کہا گیا ہے کہ پوری افغان سرزمین پر تمام سول باشندوں کی سلامتی ضروری ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر اقوام متحدہ اور اس کے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے کام جاری رکھنے کا پابند ہے، جو امن اور استحکام اور ترقی و خوشحالی کی عوامی امنگوں کو پورا کر سکے۔
افغانستان کی تازہ ترین صورتحال میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے ایک روز بعد تحریک کے ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ آج افغانستان کی صورتحال پرسکون رہی ہے اور تحریک کے جنگجو سابقہ حکومت کی فورسز یا شہریوں کے ساتھ کسی بھی مقام پر کسی طرح کی کوئی جھڑپ نہیں کر رہے، اور اب تحریک کے ان جنگجوؤں نے دارالحکومت کابل میں سول باشندوں سے ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اب آج کے بعد انہیں اپنی ذاتی حفاظت کے لیے ان ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادھر کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آج انارکی اور افراتفری دیکھنے میں آئی ہے، جہاں لوگوں کے ایک بڑے ہجوم نے رن وے پر کھڑے ہوئے ایک طیارے میں سوار ہونے کے لیے چڑھائی کر دی تاکہ بیرون ملک فرار ہو سکیں، لیکن امریکی فوج نے اس موقع پر ہوائی فائرنگ کر دی۔ اس دھکم پیل میں کئی افراد ہلاک اور زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہوائی اڈے کی انتظامیہ نے تمام کمرشل پروازیں منسوخ کر دیے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے بھی اب کابل سے اپنے لوگوں کے انخلاء کا آپریشن کچھ وقت کے لیے روک دیا ہے تاکہ ہوائی اڈے کو اس ہجوم سے خالی کرایا جا سکے۔ افغانستان میں موجود انٹرنیشنل ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ لڑائی کی وجہ سے ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں اور مکانوں اور اسپتالوں کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ افغان انٹیلیجنس کے سربراہ اور سیکیورٹی کے دوسرے کئی اہلکار ایک امریکی طیارے کے ذریعے کابل سے روانہ ہو گئے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کی فتح کا اعتراف کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خون ریزی سے بچنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ افغان مصالحتی کمیٹی نے افغان مصالحتی کمیٹی کے صدر عبداللہ نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کو پھنسا کر چلے گئے ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے اقتدار کی منتقلی اور انارکی یعنی ہڑبونگ سے بچنے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ دریں اثنا امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے امریکی رپورٹروں کے مطابق بہت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے افغان فوج کو ملامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے طالبان کے مسلح اشخاص کی تیز رفتار چڑھائی کی بالکل بھی مزاحمت نہیں کی۔ بہرحال طالبان اب واپس آ چکے ہیں، وہ اپنا وجود ثابت کر چکے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہارڈ نمبر ہیں۔ ادھر بین الاقوامی رد عمل میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے دوحہ میں موجود امریکی ٹیم کے کردار پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں اقتدار کی منتقلی کے موضوع پر بات چیت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی حکومت کی ہنگامی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد کابل سے لوگوں کے انخلاء کے عمل کا جائزہ لینا تھا۔ اسی طرح بین الاقوامی سلامتی کونسل افغانستان کی صورتحال پر بحث کے لیے آج اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے۔ طالبان اب افغانستان میں ایک نئی تاریخ لکھ رہے ہیں اور انہوں نے واشنگٹن کے تمام اندازے اور حساب و کتاب سمندر میں ڈبو دیے ہیں، جبکہ امریکہ کے ایک سابق صدر بش نے آج سے 20 سال پہلے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اب منظرنامہ یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ اور مقبوضہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ قابض فورسز نے شہر پر چڑھائی کر دی تھی۔ اسرائیلی ذریعوں کا کہنا ہے کہ غزہ سے کم از کم 1 راکٹ داغا گیا ہے جسے روک لیا گیا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
قطر اور اردن کے منفرد اور برادرانہ تعلقات کا دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان میں جلد از جلد استحکام کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور دارالحکومت کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے ایک روز بعد طالبان نے سول باشندوں سے ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اب انہیں اپنی حفاظت کے لیے ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔